अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारी बहनों, अगर आप ससुराल में रहती हैं, कभी कभी खुद को तन्हा महसूस करती हैं या दिल में ये सवाल आता है कि क्या हर बात मान लेना ही अच्छी बहू की निशानी है, तो आज की ये गुफ्तगू सिर्फ आपके लिए है। सबसे पहले एक बात दिल में बिठा लीजिए। इस्लाम ने बहू को नौकरानी नहीं बनाया, बल्कि उसे एक बाइज्जत और जिम्मेदार फर्द का मुकाम दिया है। वो भी किसी की बेटी है, उसके भी जज्बात हैं, उसका भी दिल दुखता है, वो भी थकती है, उसे भी मोहब्बत, एहतराम और सुकून की ज़रूरत होती है। अफसोस की बात यह है कि हमारे माशरे में कई बार रस्म व रिवाज को इस्लाम समझ लिया जाता है। कभी कहा जाता है अच्छी बहू वही है जो कभी जवाब ना दे। कभी कहा जाता है बहू की अपनी कोई राय नहीं होनी चाहिए। और कभी ये भी सुनने को मिलता है कि बस बर्दाश्त करती रहो, यही नेकी है। लेकिन ज़रा सोचें, अगर अल्लाह ताला ने हर इंसान को इज्जत दी है, तो क्या एक बहू इस इज्जत से महरूम हो सकती है? हरगिज़ नहीं। इसलिए सबसे पहले अपने दिल से ये एहसास निकाल दीजिए कि आपकी कोई हैसियत नहीं। आपकी हैसियत है, आपकी इज्जत है, आपकी बात की भी अहमियत है। लेकिन ये भी याद रखिए कि इज्जत मांगी नहीं जाती, बल्कि अपने अखलाक, सब्र, हिकमत और किरदार से हासिल की जाती है। देखें, हर घर का माहौल एक जैसा नहीं होता। कुछ बहुओं को बहुत प्यार करने वाले ससुराल मिलते हैं और कुछ ऐसी भी होती हैं जो हर रोज खुद को साबित करने की कोशिश करती रहती हैं। अगर आप भी उन्हीं में से हैं तो हिम्मत ना हारिए। हर मुश्किल हमेशा नहीं रहती। अल्लाह हर सब्र करने वाले की हालत को जानता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझ लीजिए कि सब्र का मतलब अपनी इज्जत खो देना नहीं होता। सब्र का मतलब ये भी नहीं कि अगर कोई हर रोज दिल दुखाए तो आप खामोश रहकर खुद को अंदर ही अंदर खत्म करती रहें। इस्लाम हमें सब्र भी सिखाता है और हिकमत भी, नरमी भी सिखाता है और अपनी इज्जत की हिफाजत भी। इसलिए अगर कभी किसी बात से आपको तकलीफ पहुंचे तो हर बात चीखने या लड़ने के बजाय सही वक्त का इंतजार कीजिए। अपनी बात जरूर कहिए, लेकिन अच्छे वक्त पर, नर्म लहजे में और एहतराम के साथ। कभी कभी सिर्फ बात करने का अंदाज बदल जाए तो मसला भी बदल जाता है। और याद रखिए, हर जंग जीतना जरूरी नहीं होता, लेकिन हर रिश्ता हार जाना भी अक्लमंदी नहीं होती। इसीलिए हिकमत के साथ जिंदगी गुजारना सबसे बड़ी कामयाबी है। अब एक सवाल, क्या अच्छी बहू होने का मतलब हर बात मान लेना है? शायद आप में से बहुत सी बहनें इस वक्त दिल ही दिल में कहेंगी, अगर हर बात ना माने तो फिर घर में सुकून कैसे रहेगा? ये सवाल वाकई बहुत अहम है। देखिए, अगर कोई आपसे मोहब्बत से कोई काम कहे, आपकी इस्तिताअत भी हो और इसमें कोई गुनाह भी ना हो, तो खुश दिली से कर देना बहुत खूबसूरत बात है। लेकिन अगर हर रोज आपकी ताकत से ज्यादा जिम्मेदारियां डाल दी जाएं, आपकी तबीयत खराब हो, आप आराम करना चाहें या आपकी अपनी भी कुछ ज़रूरियात हों, तो हर बार सिर्फ इस डर से हाँ कहना कि कहीं कोई नाराज़ ना हो जाए, ये हमेशा दुरुस्त तरीका नहीं। इस्लाम हमें एतदाल सिखाता है, ना सख्ती और ना खुद को मिटा देना। कभी कभी नहीं कहना भी ज़रूरी होता है, लेकिन वो नहीं गुस्से से नहीं, बदतमीजी से नहीं, बल्कि अदब और नरमी के साथ। मसलन अगर आप बहुत थकी हुई हैं तो यूं कह सकती हैं, अम्मी जी अगर आप इजाज़त दें तो मैं थोड़ी देर आराम कर लूं, फिर ये काम कर दूंगी। देखा आपने, बात भी हो गई और एहतराम भी बाकी रहा। बहुत सी बहुओं की एक आदत होती है कि वो हर बात दिल में रख लेती हैं, ना किसी से बात करती हैं, ना शोहर से, ना दुआ करती हैं, बस खामोशी से रोती रहती हैं और फिर एक दिन छोटी सी बात पर बरस पड़ती हैं। याद रखिए, खामोश रहकर दिल में गुस्सा जमा करना भी सुकून नहीं देता। अगर कोई बात वाकई परेशान कर रही है
تو مناسب وقت پر اپنے شوہر سے سکون سے بات کریں، شکایت کرنے کے انداز میں نہیں بلکہ اپنے احساسات بتانے کے انداز میں۔ یہ نہ کہیں آپ کی امی ہمیشہ میرے ساتھ ایسا کرتی ہیں، بلکہ یوں کہیں مجھے اس بات سے دکھ ہوا، میں چاہتی ہوں ہم مل کر اس کا بہتر حل نکالیں۔ یہ انداز دلوں کو قریب کرتا ہے۔ ایک اور بات، کبھی بھی اپنے آپ کا موازنہ دوسری بہوؤں سے مت کیجیے۔ ہر گھر مختلف ہوتا ہے، ہر انسان کا مزاج مختلف ہوتا ہے۔ جو آزمائش آپ کے حصے میں ہے شاید وہ کسی اور کے حصے میں نہ ہو، اس لیے دوسروں کی زندگی دیکھ کر خود کو کمزور نہ سمجھیں۔ اپنی زندگی کو اللہ کی امانت سمجھ کر بہترین طریقے سے گزارنے کی کوشش کریں، اور اگر کبھی ایسا لگے کہ گھر میں آپ کی بات کوئی نہیں سنتا تو سب سے پہلے اللہ سے بات کیجیے۔ رات کے آخری پہر کی گئی دعا کئی ایسے مسئلے حل کر دیتی ہے جو انسان برسوں میں بھی حل نہیں کر پاتا۔ کبھی کبھی انسان غلط نہیں ہوتا، صرف اکیلا ہوتا ہے۔ سسرال میں نئی زندگی شروع کرنا آسان نہیں ہوتا۔ نئے لوگ، نیا ماحول، نئے طریقے اور ہر ایک کی الگ توقعات۔ ایسے میں اگر کوئی بہو کبھی غلطی کر دے تو فوراً اسے یہ احساس دلانا کہ تمہیں کچھ نہیں آتا، اس کے دل کو تکلیف دیتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوا ہے تو ایک بات یاد رکھیے، دوسروں کی باتیں آپ کی اصل پہچان نہیں ہوتی۔ آپ کی پہچان وہ ہے جو اللہ جانتا ہے۔ لوگ آج ناراض ہوں گے تو کل خوش بھی ہو جائیں گے، لیکن اللہ آپ کی نیت کو ہمیشہ دیکھتا ہے۔ ایک اور اہم بات، بہت سی بہنیں یہ سوچتی ہیں کہ اگر وہ اپنی رائے دیں گی تو انہیں بدتمیز سمجھا جائے گا، حالانکہ اپنی بات کہنا بدتمیزی نہیں بلکہ لہجہ بدتمیزی بناتا ہے۔ اگر آپ احترام سے کہیں امی جی یا ماما یا آنٹی، جو بھی آپ ان کو پکارتی ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میری ایک رائے ہے، تو اکثر سامنے والا بھی سکون سے سنتا ہے۔ ہاں، ہر بار ایسا نہیں ہوگا، کچھ لوگ پھر بھی ناراض ہوں گے، لیکن آپ کا کام اپنا اخلاق قائم رکھنا ہے، ہر انسان کو بدلنا نہیں۔ اور ایک بات جو شاید کم لوگ کرتے ہیں، اپنی تعریف کا انتظار مت کیجیے۔ ہر اچھے کام کے بعد اگر ہم صرف اس انتظار میں رہیں کہ کوئی ہماری تعریف کرے تو ہم جلد تھک جاتے ہیں۔ اپنے ہر اچھے عمل کی نیت صرف اللہ کی رضا رکھیں۔ اگر لوگوں نے شکریہ ادا کر دیا تو الحمدللہ، اور اگر نہ کیا تب بھی اللہ کے ہاں کوئی نیکی ضائع نہیں ہوتی۔ آپ شوہر کی بات کرتے ہیں، شوہر آپ کا ساتھی ہے، جج نہیں۔ اگر کبھی کوئی مسئلہ ہو تو شوہر سے ایسے بات کریں کہ اسے یہ محسوس نہ ہو کہ آپ اسے اس کے گھر والوں کے خلاف کر رہی ہیں، بلکہ اسے محسوس ہو کہ آپ دونوں مل کر اپنے گھر کا سکون بچانا چاہتے ہیں۔ اور اگر کبھی شوہر بھی آپ کی بات نہ سمجھ سکے تو فوراً مایوس نہ ہوں۔ کبھی کبھی انسان کو سمجھنے میں وقت لگتا ہے۔ دعا کرتی رہیے اور اپنے رویے میں اچھائی قائم رکھیے، لیکن اس کے ساتھ ایک بات اور، اچھا اخلاق رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی آپ کی عزت مجروح کرتا رہے اور آپ خاموش رہیں۔ اگر کوئی بات بار بار آپ کو تکلیف دے رہی ہے تو خاموشی سے رونے کی بجائے صحیح وقت پر مناسب انداز میں اپنی بات ضرور کیجیے، کیونکہ اسلام ظلم کرنے سے بھی روکتا ہے اور ظلم سہتے رہنے کو بھی پسند نہیں کرتا۔ اگر آپ ہر روز اپنی پوری کوشش کر رہی ہیں، اپنے رب کو راضی کرنے کی نیت سے رشتے نبھا رہی ہیں، تو خود کو ناکام مت سمجھیں۔ ہر گھر کامل نہیں ہوتا، لیکن ایک سمجھدار، با اخلاق اور خوددار عورت اپنے رویے سے گھر کا ماحول ضرور بہتر بنا سکتی ہے۔ اگر آپ نے یہاں تک یہ ویڈیو دیکھی ہے تو شاید آپ صرف ایک اچھی بہو بننا نہیں چاہتی بلکہ ایک پرسکون زندگی بھی گزارنا چاہتی ہیں۔ اور سچ پوچھیں، ہر عورت کی یہی خواہش ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ اس کا احترام ہو، اس کی بات سنی جائے، اور وہ جس گھر میں رہے وہاں اسے اپنائیت محسوس ہو۔ لیکن زندگی ہمیشہ ہماری خواہش کے مطابق نہیں چلتی۔ کبھی کبھی انسان اپنی پوری کوشش کرتا ہے، پھر بھی حالات ویسے نہیں بدلتے جیسے وہ چاہتا ہے۔ اگر آپ بھی ایسے ہی حالات سے گزر رہی ہیں تو سب سے پہلے خود کو قصوروار سمجھنا چھوڑ دیجیے۔ ہر مسئلے کی ذمہ داری صرف ایک انسان پر نہیں ہوتی،
رشتہ ہمیشہ دو طرفہ کوشش سے خوبصورت بنتا ہے۔ اگر ایک شخص ہی ہر وقت جھکتا رہے اور دوسرا صرف اپنی مرضی چلاتا رہے تو وہاں تھکن آنا فطری بات ہے۔ اسی لیے اپنے دل کو یہ اجازت دیجیے کہ وہ بھی سکون پائے۔ اپنی صحت کا خیال رکھنا، اپنے لیے تھوڑا وقت نکالنا، اپنی پسند کا کوئی کام کرنا، یہ خود غرضی نہیں ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت یعنی اپنی جان کی قدر کرنا ہے۔ میری پیاری بہن، اگر آج آپ سسرال میں رہتے ہوئے تھک گئی ہیں تو ہمت مت ہاریے، اپنے اخلاق کو مضبوط رکھیے، لیکن اپنی عزت کو بھی سنبھال کر رکھیے۔ محبت بانٹیے، لیکن خود سے محبت کرنا بھی نہ بھولیے۔ دوسروں کی خدمت کیجیے، لیکن اپنی صحت اور سکون کو قربان نہ کیجیے۔ رشتے نبھائیے، لیکن اپنی پہچان نہ کھوئیے۔ یاد رکھیے، اللہ کسی انسان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر ذمہ داری نہیں دیتا، اور اللہ ہر اس آنسو کو جانتا ہے جو لوگوں سے چھپ کر بہایا گیا ہو۔ آخر میں آئیے ایک چھوٹی سی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہر اس بہن کے دل میں سکون عطا فرما جو اس وقت پریشان ہے۔ اس کے گھر میں محبت، احترام اور آسانیاں پیدا فرما۔ ساس، بہو، شوہر اور تمام گھر والوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نرمی اور انصاف پیدا فرما۔ ہمیں ایسا اخلاق عطا فرما جس سے رشتے بھی محفوظ رہیں اور ہماری عزت بھی قائم رہے۔ آمین۔ اگر آپ کو یہ گفتگو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے کسی ایسی بہن کا دل مضبوط ہو جائے جو خاموشی سے اپنے حالات کا سامنا کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے گھروں میں محبت، رحمت اور سکون عطا فرمائے۔ آمین۔